ملک کا مجموعی قومی قرضہ 54,000 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ قابل ادائیگی قرضے میں سود کا حجم تاریخی طور پر بڑھا ہے۔ صرف گزشتہ 10 سالوں میں یہ رقم 41,000 ارب روپے بڑھی ہے۔ آئندہ مالی سال 14% قرض ادا کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گردشی قرضوں میں اضافہ ہوا۔ لائن لاسز رک سکے، نہ ہی حکمرانوں کی شے خرچیاں کم ہو سکی۔ اسلام آباد سے افضل جاوید کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ قرضوں کی واپسی حکومت کے لیے درد سر۔ مجموعی قرض 54,000 ارب، سود کی رقم 8,000 ارب سے تجاوز۔ نئے بجٹ میں قرضوں کی واپسی کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ 54,000 ارب کے مجموعی قرض میں گردشی قرض 2,800 ارب سے تجاوز کر گئے۔ پاور سیکٹر سمیت دیگر اداروں اور قوم کو قرض کے دلدل سے کیسے نکالیں؟ مشکلات کے باوجود حکومت تو پر امید ہے، تاہم آئندہ مالی سال میں صرف 14% قرض ہی ادا کیا جا سکے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ادائیگی میں بار بار تاخیر کے باعث سود کی رقم 8,000 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی۔ خسارے 40% بڑھنے پر ادائیگیوں کا حجم کم ہوتا رہا۔ پارلیمنٹیرینز کا ماننا ہے کہ گردشی قرضوں سمیت دیگر قرضوں کے اصل اسباب کے تدارک کی طرف سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اکانومی اسٹیبل نہ ہو، آپ کا ایکسپورٹ زیرو ہو، آپ کا فورن انویسٹر لوگوں کی کہنے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے آپ کے ملک نے کیسے گردشی قرضوں کو کم کر سکتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی نے IMF سے نجات ہی تمام مسائل کا حل قرار دے دیا۔ جس دن IMF سے ہم کٹ جائیں گے اور اپنے لیے پالیسی بنائیں گے، اس دن سے پاکستان کی ترقی شروع ہوگی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے متنبہ کیا کہ IPPs چلتے رہے تو ملکی قرضہ بڑھتا رہے گا۔ IPP اسی طریقے سے چلتے رہے، یہ جو قرضے ہیں ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے یہ بڑھتے رہیں گے۔ پارلیمنٹیرینز نے گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے بلا تاخیر مہنگے درآمدی تیل پر چلنے والے پلانٹس پر انحصار ختم کر کے سستے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر توجہ دینے کی تجویز دی ہے۔ افضل جاوید، آج نیوز، اسلام آباد۔